السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، یہ وہ فائل ہے جو ہم نے لاسٹ ویڈیو لیکچر جو تھا اس میں پریپیئر کی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مین جو ہے وہ ڈاکومنٹ لیول کا جو ٹیگ ہوتا ہے اس کو ہم ایچ ٹی ایم ایل کہتے ہیں۔ ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ والی بریکٹ لگائیں گے، اس کے بعد ٹیگ کا نیم لکھیں گے، اس کیس میں وہ ایچ ٹی ایم ایل ہے، پھر اس کو کلوز کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹیگ جو ہے اوپن ہو رہا ہے، اور اس کو جب کلوز کرنا ہے تو ٹیگ نیم سے پہلے ہم نے بیک سلیش لگانی ہے۔ پھر اس کے دو مین ٹیگ تھے، ایک ہیڈ تھا اور ایک باڈی تھا۔ ہیڈ جو ہے وہ ہم فی الحال اسکپ کر رہے ہیں، اس میں میٹا ڈیٹا ہوتا ہے پیج کا، وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ جو مین ہمارا فوکس ہے اس وقت وہ باڈی کے ٹیگ پہ ہے۔ باڈی کا ٹیگ جو ہے وہ اس میں وہ سارا کچھ لکھا گیا ہوتا ہے جو کہ ہمیں ایک ویب پیج پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے لکھا تھا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا، ہم نے یہ ایک آئی لائک پروگرامنگ ایک سینٹینس لکھ کے باڈی کے ٹیگ کے اندر دیکھا تھا۔ ہم اس فائل کو دوبارہ سے اپنے براؤزر میں اوپن کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس وہ ہوم ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل کی فائل ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایچ ٹی ایم ایل کی جو بھی آپ نے فائل لکھنی ہے اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ہونی چاہیے۔ یہ پہلے والا نیم ہوم کی جگہ پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اوپن کر لیتے ہیں براؤزر میں۔ یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہم زوم کر لیتے ہیں تاکہ ویزیبلٹی کلیئر رہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اوپن کر لیا۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم کچھ نئے ٹیگز، دو جو ٹیگ ہیں وہ نئے ہم دیکھیں گے اس میں۔ تو یہ آئی لائک پروگرامنگ جو ہے یہ ہم ایسے ہی کوئی سینٹینس جو ہے وہ باڈی کے اندر لکھ دینا، یہ کوئی مطلب وہ اتنا زیادہ امپریسو چیز نہیں ہے۔ تو وہ باڈی کے ٹیگ کے اندر مزید پھر کچھ ٹیگ ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے پیج کا جو سٹرکچر ہے وہ بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جس طرح سے ہم اس کو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایک ٹیگ وہ ہم ہیڈنگ کا ٹیگ دیکھتے ہیں، H1 کا ٹیگ لکھنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ بریکٹ ہم نے ڈال لی، اس کے بعد ٹیگ کا نیم H1 H اسٹینڈس فار ہیڈنگ 1 مطلب فرسٹ لیول۔ ٹھیک ہے، تو فرسٹ لیول کی ہیڈنگ یعنی کہ مین ہیڈنگ جو ہے اس کا یہ ٹیگ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے لکھ لیا۔ اب اس ٹیگ کے اندر جو ہے وہ ہم نے لکھنا ہے کنٹینٹ یا ایلیمنٹ جو بھی ہے، جو بھی ہم لکھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی ہیڈنگ دینا چاہ رہے ہیں پیج کی، وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ فرض کرو میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ ایچ ٹی ایم ایل۔ ٹھیک، تو یہ میں نے ہیڈنگ لگا لی ایچ ٹی ایم ایل کی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو میں سیو کرتا ہوں۔ سیو کرنے کے بعد دوبارہ جا کے اس پیج کو جو ہم نے اوپن کیا ہوا تھا اس کو ریفریش کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایچ ٹی ایم ایل، یہ دیکھیں یہ بولڈ ہو گیا ہے، اس کا فونٹ سائز زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ زیادہ جو ہے وہ میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے ہیڈنگ آپ ایک سمپل پیج پہ، کاپی کے پیج کے اوپر آپ مارکر سے ہیڈنگ لگا دیتے ہیں، اور باقی جو پیراگرافس ہیں، جو باقی چیزیں وہ اپنے پینسل سے لکھی ہوتی ہیں، تو وہ ہیڈنگ جو ہے وہ باقی جو کنٹینٹ ہوتا ہے، جو باقی پیراگراف ہوتا ہے اس سے زیادہ بولڈ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہی ہیڈنگ جو ہے اس کا پرپز ہے کہ اس پیج کے اوپر جو ویب پیج ہے اس کے اوپر ہیڈنگ لگا دیں گے تو وہ باقی کا جو پیراگراف ہے اس سے زیادہ بولڈ نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، ایچ ٹی ایم ایل۔ اور دوسرا ٹیگ جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے پیراگراف کا ٹیگ۔ پیراگراف کا ٹیگ جو ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ پی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پی جو ہے یہ پیراگراف کا ٹیگ ہے۔ ٹیگ لکھنے کا طریقہ پھر وہی ہے کہ ٹیگ اوپن کرنے کے لیے آپ نے یہ بریکٹ، پھر ٹیگ کا نیم، پھر اس کو بریکٹ کو بند کیا، اور پھر اینڈ پہ اس ٹیگ کو کلوز کر دیا۔ اب جو پیراگراف ہم نے لکھنا ہے وہ اس کے اندر لکھنا ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں لکھتا ہوں، فرض کریں جی ایچ ٹی ایم ایل اسٹینڈز فار ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ ٹھیک ہے، ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ تو یہ ہم نے ایک سمپل جو ہے وہ پیراگراف لکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے میں مزید بھی ہم لائنیں جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک لائن کا ہو، اس میں مزید ہم لکھ سکتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل یوزڈ فار کریٹنگ ویب پیجز۔ ٹھیک ہے،
اچھا، یہ لکھنے کے بعد پھر اس کو سیو کرنا ہے فائل کو۔ اب ہم نے باڈی کے ٹیگ کے اندر 2 ٹیگ مزید لگائے، ایک ہیڈنگ کا ہے، اس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، پیج پہ بھی یہ ریفلیکٹ ہوا ہے۔ دوسرا ہم نے بھی پی کا ٹیگ لگایا، یعنی پیراگراف کا، سمپل پیراگراف جو ہے۔ تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ویب پیج پہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ اس کو ریفریش کریں گے تو یہ آ گیا ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو H1 کا جو ٹیگ ہے اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ کس طرح سے شو ہو رہا ہے، اور جو سمپل پیراگراف کا ہے وہ کس طرح سے شو ہو رہا ہے۔ سمپل پیراگراف کا جو ہے وہ اتنا بولڈ بھی نہیں ہے، اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ بھی کم ہے ہیڈنگ کی نسبت، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ٹیگ جو ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھے ہیں، اور یہ ٹیگ ہم نے باڈی کے ٹیگ کے اندر جو ہیں وہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ پی کا کوئی اور بھی ٹیگ لگا سکتے ہیں، پی کا ٹیگ اور بھی لکھا جا سکتا ہے، H1 کا بھی لکھا جا سکتا ہے۔ پی کا نظر میں ایک اور ٹیگ لگا لیتا ہوں، جس کے اندر میں لکھتا ہوں HTML is very easy to learn، ٹھیک ہے۔ اس کو سیو کر لیتا ہوں۔ سیو کرنے کے بعد یہاں پہ اگر ریفریش کرتا ہوں تو وہ نیچے آ رہا ہے HTML is very easy to learn، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا پیراگراف جو ایڈ کیا ہے وہ یہاں پہ نیچے آ رہا ہے۔ تو یہ پیراگراف کے آپ جتنے مرضی ٹیگ چاہیں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں، 10 ہونے چاہیے، 12 ہونے چاہیے، وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے کہ آپ کس طرح کا پیج بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے H1 کے بھی آپ کافی سارے ٹیگ لگا سکتے ہیں، لیکن کنونشن جو ہے وہ بیسٹ پریکٹس اور کنونشن یہ ہے کہ آپ ایک پیج پہ صرف ایک ہی H1 کا جو ہے وہ ٹیگ لگائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہیڈنگ، مین ہیڈنگ جو فرسٹ لیول کی ہیڈنگ ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے ایک پیج پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ٹیگ جو ہیں اس کی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے، پی اور H1، اور اس کو چیک بھی کر لیں براؤزر میں ویب پیج کو اوپن کر کے۔ اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ کچھ نئے ٹیگ جو ہیں وہ آپ سے انٹروڈیوس کروائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔